انتہائی افسوسناک ہے، کربناک ہے، تکلیف دہ ہے. قطن جیسے اس سے میرٹ کیا ہیں، لیکن جب آپ کی فالوئنگ جو ہوتی ہے وہ عام پبلک میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک کثیر اس ملک کے لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں ان کا لگاؤ اقتباس سے وابستہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جتنی تکلیف میں آج تحریک انصاف کے کارکن ہوں گے میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں. آپ ماشاءاللہ جو ہے بڑے ایک ایکسپرٹ جو جرنلزم میں آپ کو اللہ نے بڑا ایک نیک دی ہے، ایک بڑی صلاحیتیں دی ہیں. پاکستان کی تاریخ آپ کی ہتھیلی پہ ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں اس طرح کا سرکس کب ختم ہوگا. یہ پچھلے 70 سال میں 12 دفعہ تو گنا سکتا ہوں کہ اس طرح کے واقعہ، اس میں کئی لیڈر بیچارے لقمہ اجل بن گئے، کئی سیاست سے فارغ ہو گئے، کئی بہت ہی ایک تکلیف دہ حد تک انہوں نے جلاوطنی گزاری، دن گزارے. لیکن آج پھر ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہو کے، بلکہ 0 پوائنٹ بھی کیا، یہ سارا ایک اس کے اوپر سوچ وچار ہو رہی ہے کہ پاکستان اگلا جب آئے گا رخ تو کیا اختیار کرے گا. یہ چھوٹے واقعات نہیں ہوتے کہ آپ ذوالفقار بھٹو صاحب، نواز شریف صاحبہ، بنظیر صاحبہ، اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ، خواجہ نظم الدین صاحب، آپ اس طریقے سے 56 کے آئین کو معطل کر دیں، اور یہ بہت بڑے واقعات ہیں. مجھے بس کسی کو کہتے ہیں نا کہ قصوروار کس کو ٹھہرائیں. اگر آپ عمران خان صاحب کے مخالف ہیں تو تکلیف آپ کو بھی کوئی کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ جو ملک کی سیاست کو میں بھونچال لا سکتا ہے یا لے آئے گا یا لے آیا ہے یا ٹھیک ہے. تو وہ اچھا سر، آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف کسی محدود کارنر تک محدود رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر دیگر سیاسی جماعتوں کو خوش ہونا چاہیے؟ جس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں، غالباً جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ تو برملا یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ڈیزرو کرتے تھے، ان کو یہ سزا ملنی چاہیے. تو مخالفین کے لیے کیا یہ خوشی کا مقام ہے یا پھر تھوڑی سی پریشانی ہونی چاہیے انہیں؟ میں تو اتر خود قومی مجرم ہوں. میں 24 سال کا تھا جب بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی. یہ بات کہتے ہی میرا جو ہے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میرے ذہن کے اندر جو ہمارے اندر جو زہر بھر جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر ہم کوئی بندہ پاکستان کے اندر اس کی شروعات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو 2-3 واقعے بتاتا ہوں. میں نے خدا گواہ ہے کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو میں اقتدار کے آنے کے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد نعیم الحق کی طرف گیا. میں نے کہا ان کو اقتدار مل گیا ہے. میرے اندر ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن مجھے پاکستان میں دلچسپی ہے. انہیں کہیں کہ یہ مسلم نون کو اور پیپلز پارٹی کو تلنے نہ دیں. بے شک سامنے اپوزیشن بھی رکھیں، جیسے مسلم نون اور پیپلز پارٹی آج کل دو پیچ کر رہے ہیں، لیکن ان کو اگر ان کو ختم کر دیا تو عمران خان صاحب ان کے لیے تارنے والا بن جائیں گے. اس کے بعد سیف اللہ نیازی، وہ تو زندہ ہے، نعیم الحق تو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے پاس گیا، موجود ہے کہ جب وہ چیف آرگنائزر بنے. میں نے کہا دیکھو مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرا پیغام عمران خان صاحب کا خدا کے واسطے پہنچاؤ، یہ بہت خطرناک کھیل ہے. کندھا بھی تو سیاستدان دیتے ہیں نا، ایک طرف تو ہم بلیم نہیں ڈال سکتے. ابھی تو نواز شریف دیکھ لیں اتفاق ہے کہ وہ بچ گئے ہیں. وہ صرف تالیاں تو بجا رہے ہوں گے، چیئر لیڈر تو بنی ہوں گے، جو تکلیف دہ بات ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے 20 اکتوبر 2020 کو تقریر کی تھی گجرانوالہ میں. یقین جانو کہ یہ تقریر تحریک انصاف والوں کو ایک دفعہ ضرور سننی چاہیے تھی، تب بھی اور اب بھی. میں نے تب بھی نے کہا تو انہوں نے کہا جی میری عمران خان صاحب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ وہ تھا جو پی ڈی ایم عمران خان کے خلاف تحریک چلا رہی تھی، اور نواز شریف صاحب نے قطع نظر اس تقریر نے اس جلسے کو کہ کیا اس تحریک کو سبوٹیج کر دیا تھا، کیونکہ وہ تقریر وہ بڑی لیتھل تھی. انہوں نے کہا میری عمران خان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے معاملات میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. جنرل باجوہ صاحب میری شکایات آپ سے، جنرل فیض امین صاحب آپ نے میرے خلاف یہ کام کیا ہے. وہ کبھی یقین آنے وہ تقریر جو پابندی تھی، ان کی زبان بندی تھی ہر جگہ پہ،
کبھی وہ نکال کے دیکھ لی. اب بندہ کیا کہے کہ آپ کے بندہ جو ہے وہ آپ کو اتنا مارجن دے رہا ہے, اس سے پہلے کبھی نام نہیں لیا, بعد میں نام نہیں لیے. اب ہم اتنے سادہ ہیں کہ آپ عثمان دو باتیں مجھے ایسے کہنے دیں کہ شاید اب کے آگے سبق سیکھیں ہم, کہ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں لوگ جاتے ہیں, ظاہر ہے خواجہ آصف نہیں گئے تو کیا فائدہ آپ خواجہ آصف کو گالیاں دے کے, سیاسی فائدہ تو ہو سکتا ہے. میں یہ کسی کی ہمدردی یا کسی کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں, وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں عثمان ڈار اور عمر ڈار صاحب, بہت مجھے اچھے لگتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا عمران خان صاحب جیل سے کہہ رہے ہیں کہ بھگوڑے کو, بھائی میں نے ان کو 100 دفعہ کہا خدا کے واسطے اس عمران خان صاحب کو سامنے بٹھا کے کہا ہے, جب میرے اور اس کے درمیان میں ہوا نہیں گزر سکتی تھی, کہ عمران خان دشمن کے اندر بتاؤ یا نہ بتاؤ علیحدہ پہچانو. سندھو کہہ رہے ہیں کہ نو یور اینیمی اینڈ نو یور سیلف. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو فیصلہ اب آ گیا خان صاحب ہو گئی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاست پہ بڑا ڈینٹ پڑے گا آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں اب ووٹر یہ سوچے گا جناب کہ ان کو تو سزا ہو گئی, ہم نے ان کو ووٹ نہیں ڈالنا. میرا خیال ہے کہ مجھے بدقسمتی سے مجھے جانتے ہوئے کہ آج تحریک انصاف کے بارے میں کوئی آپ غلط بات, مجھے کوئی شکیل قلبی ہے, یہ شکاوت ہے کہ میں, کیونکہ وہ آج تکلیف میں ہے. لیکن میں حقیقت بتا دوں کہ تحریک انصاف بڑے ہی خوبصورت طریقے سے کسب کمال کے ساتھ انہوں نے اس کو ختم کر دیا. میں یہ بات سال سے کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے بیٹے کو کہہ کے بھیجا تھا, اپنے ٹی وی پروگرام میں کالم میں لکھ چکا ہوں کہ یہ تحریک انصاف جو ہے اگلے الیکشن میں نہیں ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں گے, بین لگائیں گے, کورٹس بھی موجود ہیں. تحریک انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. آج تحریک انصاف کی جو لوگ حفاظت کر رہے ہیں, میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, یہ اس سے زیادہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا ہوں, مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں اور یو نو بیٹر دین پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ بھٹو صاحب نے جب کہا if I'm hanged اور last 323 days of ذوالفقار علی بھٹو کرنل رفیع الدین صاحب کی کتاب, تو اس میں اسے یہی کہا تھا کہ کرنل میرے ساتھ سوائے نصرت بھٹو کے اور بے نظیر کے کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ پڑھے آپ کی, اور میں نے یہ کتاب بعد میں سر عمران کے تناظر میں دوبارہ یہ کتابیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا گیا, یہ صرف اس الیکشن تک محدود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی مستقبل نہیں ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کا؟ یار یہ بہت ہی آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے اور بڑے کمپلیکس, بڑی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو ہے میں کو بتانا بھی چاہوں تو پتہ نہیں قابلیت بھی ہے یا نہیں ہے, جو چاہے میں سمجھتا بھی ہوں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا, میں نے ایک بات کہی تھی کہ جی ایک کالم لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایک فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ آیا انہوں نے پاکستان میں اپنی جو سیاست ہے جو کہ بہت مقبول سیاست ہے وہ اس کو استعمال میں لائیں گے یا اس کو آگے اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے, یا وہ اپنی کسی جو سادگی یا نادانی یا جو تدبیر کی کمی کی وجہ سے وہ اس کو ضائع کر بیٹھیں گے. یہ فیصلہ ان کا کرنا ہے. اب انہوں نے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا, یہ فیصلے عمران خان صاحب کے ہاتھ. ٹھیک ہے. اچھا سر, آج کے فیصلے کا نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہوگا یا پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا آنے والے الیکشن کے تناظر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرا خیال ہے جی آنے والے الیکشن تو چاہے پیپلز پارٹی حکومت بنا لے یا نون لیگ بنا لے, وہ تو تسلسل ہوگی انوار الحق کاکڑ صاحب کی حکومت کا. اور یہ بات میری آپ لکھ لیں, اور جو کوئی بندہ خاتمہ نہیں لاتا, آپ ہی نہیں لائیں گے, آپ جو ویسے ہی مجھے بہت میرے پہ روپ ڈالتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار نہیں لیں گے 8 فروری کو. یہ میرا اپنا ذاتی, میں نے ان کی خدا یقیناً کسی باڈی لینگویج بھی کہہ رہا ہوں اور 100% غلط ہوں گا میں, نہ میرے پاس کرسٹل بول ہے نہ میں ذائقہ نکال سکتا ہوں. جو کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ پر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے. اور کیوں؟ کیا ان کو بڑا اور یہی ایک بات ہے جو کہ ایک کنسولیشن ہے جو مشکلات پاکستان کی بڑھائے گی, کیونکہ اتنے بڑے لیڈر عمران خان صاحب ایک بڑے سائزبل لیڈر ہے, اب ان کو آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد نمبر 2 جو ہے شہباز شریف صاحب یا بلاول صاحب یا فضل الرحمان صاحب نہیں ہے, پھر نواز شریف صاحب ہی ہیں کہ جو سین کے اوپر
کوئی ایک سائز کے لیڈر ہیں. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر ملک کو کیسے سنبھلے گا, اس کی سیاست کون کرے گا, تو کیسے سر چلے آپ کو گی؟ لگتا ہے کہ یہ پھر بہت یہ بڑا کوسچن مارک ہے. ایک سیاسی خلا پیدا ہونے جا رہا ہے, ویکیوم پیدا ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بالکل ویکیوم میں پیدا اس لحاظ سے نہیں ہوگا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی کوئی اپنے ہو, کہ اگر ایک ایسی حکومت بنے جس میں مسلم نون بھی ہو, جس میں بلاول بھی ہو, اور جس میں گوہر علی خان بھی ہو. اس میں سر اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہو سکتے ہیں. جب گوہر علی خان جیسے اور شہباز شریف جیسے اور بلاول بھٹو صاحب جیسے جب قومی رہنما آ جائیں گے تو پھر انوار کاکڑ صاحب کی تو ضرورت نہیں رہے گی نا. ٹھیک. اچھا سر, یہ جو میاں صاحب کا اقتدار نہ لینے والی بات ہے, کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ گراؤنڈ پہ اس طرح بیانیاں نہیں بنا سکتے, جس طرح وہ کہتے تھے نا کہ مقبولیت ہوگی, میاں صاحب آئیں گے تو عوام باہر نکلے گی, کہیں نہ کہیں کوئی کمی لگتی ہے. آپ اس سے ایگری کریں گے؟ نہیں, میں پتہ نہیں آپ مجھ سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب نے میری توقع سے زیادہ رسپانس لیا ہے. میں تو ایک بڑے کہتا تھا کہ ریلیونٹ ہے, مسلم نون کے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے تھے. آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جی اس وقت چونکہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان ہے تو میاں صاحب یا کوئی بڑے سیاست دان وہ اس وقت کاؤنٹ میں نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا غیر مقبول ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم نون کا جو ورکر ہے وہ بالکل ایک جو مارچ 2018 کے بعد سے جو سیاست سٹارٹ تھا, اس کو ایک ہنگر تھی, وہ میاں صاحب نے آ کے پیدا کی ہے. اور آپ نے یہ دیکھو جو بلوم برگ کے یہ سروے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سا ویٹیج دے دیں, جیسے ہم پہلے عمران خان صاحب کے حق میں سروے کو اسی طرح دیتے رہے کہ جی, اور ہم نے انہی کے اوپر ہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بھرپور طاقتور سیاست کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو وہاں سے تو رسپانس مل گیا ہے, اور ان کو جو دو باتیں ہوگی اگر مجھے آپ اجازت دیں, جو اگر اس اینگل سے پوچھ جائیں گے, ٹاپک ہمارا آج نواز شریف صاحب نہیں ہے. ایک یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی طور بھی اب نواز شریف صاحب کو 100 سیٹ سے زیادہ نہیں لینے دے گی. عمران خان صاحب کو 114 دے کے وہ پریشان ہو رہے ہوں گے. ان کا خیال تھا 10-15 اور کام ہوتی تو شاید اور بہتر ہوتے. نواز شریف صاحب آج تک جتنی حکومتیں بنائی ہیں انہوں نے بہت بڑی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائی ہے, کبھی کسی کا کولیشن نہیں بنائی. تو نواز شریف صاحب کو آیا وہ حکومت جو ہے نواز شریف صاحب کے سامنے جب آئے گی, جس میں ان کو 30-40 تحریک انصاف کے آزاد جو کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جائیں گے یا کوئی اور اس طرح کا, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ نواز شریف صاحب جو ہے اپنی سیاست کو اس طرح اختتام کرنا چاہیں گے, کیونکہ ان کے اندر ایک میچورٹی میں نے دیکھا سیاست میں ہے.